دنیا کے تمام رقبے کو اگر انسانوں کی تعداد کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو ہر فرد واحد کے حصے میں تقریباً 4 ایکڑ کا رقبہ آتا ہے، مگر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایسا حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح ہم ساری دنیا کی دولت کی بات کریں تو پوری دنیا کی دولت کسی نہ کسی طرح بڑے بڑے یہودی گھرانوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اس دولت کو جمع کر کے پوری دنیا کے سارے نظام کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو 5 ایسے یہودی گھرانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پوری دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور کس طرح وہ اس دنیا کے اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پہ جو فیملی ہے وہ بش فیملی۔ پری اسکاٹ شیلڈن بش، جو کہ ایک امریکی بینکر اور سینیٹر بھی رہے ہیں، یہ امریکی صدر H.W. بش کے والد اور جارج W. بش کے دادا تھے۔ ان کا شمار امریکی مالدار گھرانوں میں ہوتا ہے اور ان کے اثر رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس فیملی کے 2 لوگ امریکی صدر رہ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اگلا امریکی صدر بھی اسی فیملی سے ہی ہوگا۔ اس فیملی کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے امریکہ کے دشمن ہٹلر کو دوسری جنگ عظیم میں سپورٹ کیا اور اس کی مدد سے بہت پیسہ کمایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے بارے میں جارج W. بش اور باقی اداروں نے مل کے ایک پلان بنایا جس کے تحت انہوں نے امریکہ کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا تھا، اور اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے مختلف ممالک کو اسلحہ دینا تھا، اور جو نیٹو ممالک ہے ان کو اسلحہ فروخت کر کے امریکہ کی اکانومی کو مضبوط کرنا تھا۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دھماکوں سے اڑا دیا تاکہ اس کے بعد ہونے والی جنگ سے مالی مفاد حاصل کر سکے۔ اس لسٹ میں 4 نمبر پہ ڈیو پونٹ گھرانہ ہے۔ ڈیو پونٹ فیملی کے سربراہ سیموئل ڈیو پونٹ تھے، جو 18ویں صدی میں فرانس سے ہجرت کر کے امریکہ آیا تھا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ایک معیشت دان تھا۔ اس نے امریکہ میں گن پاؤڈر کی ایک فیکٹری قائم کی، جس نے بعد میں نائلون اور پولی مرکر کی تیار کرنے کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائنامائٹ کی تیاری بھی اس فیکٹری میں ہوئی۔ اسی گھرانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے گن پاؤڈر اور ڈائنامائٹ کی فروخت میں بہت پیسہ کمایا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پہلے ایٹم بم کی تیاری کی منصوبہ بندی اور تیاری بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس فیملی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حشیش کی بیجوں کی تیاری میں بھی ملوث ہے، اور دنیا میں جتنی بھی ہونے والی جنگوں کی منصوبہ بندی اور اس کے سبب اسلحہ کی خرید و فروخت میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لسٹ میں 3 نمبر پہ ہے مارگن فیملی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر جان پیئر پونٹ مارگن نے JP مارگن اینڈ کمپنی کے نام سے فائنینشیل کمپنی قائم کی، جس کا کام قرضے دینا تھا۔ اسی دوران امریکہ اپنے وقت کے بدترین کوساد بازاری کا شکار تھا۔ اس موقع پر جب امریکہ کے سونے کے ذخائر بری طرح کم ہو رہے تھے اور ڈالر اپنی ویلیو کھو رہا تھا، اس موقع پر JP مارگن نے روتھ شیلڈ کے ساتھ مل کر بڑی مقدار میں سونا امریکی ذخائر میں جمع کروا کر اس کی اکانومی معاملات پر اپنا اثر رسوخ میں اضافہ کیا، اور اس کے سبب امریکی فولاد سازی اور الیکٹرانک کی صنعت کو اپنے قابو میں کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارگنائزیشن کے نام سے ایک نظام کی بنیاد ڈالی جس کے ذریعے کم معاوضے پر مزدوروں سے کام لینا اور زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے لیے فیکٹریز میں حفاظتی نظام کو نظر انداز کر کے مزدوروں سے کام لینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کی دوسری کمزور ممالک کو بھی سخت ترین شرائط پر قرضے فراہم کر کے ان کی معیشت پر بھی اپنا تسلط قائم کیا۔ اس لسٹ میں 2 نمبر پر ہے راک فیلر گھرانہ۔ راک فیلر یہودیوں کا دوسرا سب سے بڑا اور طاقتور گھرانہ سمجھا جاتا ہے، جس کی بانی جان ڈیوڈسن تھے، جنہوں نے کاروباری زندگی کا آغاز 19ویں صدی میں ایک آئل ریفائنری میں شمولیت سے کیا، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تمام پارٹنرز کو سازشوں اور دھونس زبردستی سے فارغ کر کے 19ویں صدی کے آغاز تک بلا شرکت غیر ممالک اس آئل فیلڈ کا مالک بن گیا، یہاں تک کہ 1937 میں جان ڈیوڈسن کے انتقال کے وقت اس کی اثاثوں کی مالیت $340 بلین تک جا پہنچی، جو کہ اس وقت کے بل گیٹس کی دولت سے 4 گنا زیادہ تھی۔ اس خاندان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ماضی میں زکا وائرس کی تیاری کے لیے فنڈ دیا تاکہ دنیا بھر میں اس وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی ویکسین کی تیاری سے پیسہ کمایا جا سکے۔ اس فیملی کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیملی امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کی منصوبہ بندی اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث رہا ہے۔ اس لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ جو فیملی ہے وہ روتھ شیلڈ فیملی ہے۔ یہ فیملی اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین فیملی
تصور کی جاتی ہے، جس کے ریزروز کا شمار کرنا ممکن نہیں، مگر ان کی کاروبار $500 بلین اور ریزرو $100 ٹریلین پر مشتمل ہے۔ اس گھرانے کے کاروبار کا آغاز ہمبرگ میں ایک چھوٹے سے بینک کے آغاز سے 18ویں صدی میں میئر ایمسچل روتھفیلڈ کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے 19ویں صدی کے آغاز تک یورپ میں رقوم کی ٹرانزیکشن کے لیے یورپ میں 5 مراکز قائم کر دیے، جن کے سربراہ اس کے 5 بیٹے تھے، اور اس طرح اس نے دنیا کے تمام بڑے ممالک کو قرضے دے کر ان کے مالیاتی نظام پر کنٹرول قائم کر لیا۔ اس کے قائم کیے ہوئے ادارے موجودہ IMF کی طرح دنیا بھر کرنسیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس گھرانے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کو مانیٹری نظام کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے، اور دنیا میں ہونے والی تمام بڑی جنگوں کا آغاز بھی اسی گھرانے نے ہی کیا تھا، تاکہ دونوں فریقوں کو قرضہ اور اسلحہ دے کر فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا قیام بھی اسی گھرانے کے پلاننگ کے سبب ممکن ہو سکا۔ تو دوستو، یہ دنیا کے 5 یہودی فیملیز ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔